بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا اللہ، اس چھپکلی کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو پھر تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ چھپکلی کو پیدا کرنے کے پیچھے تیری کیا حکمت ہے، تیرا کیا فائدہ ہے، اور چھپکلی کو مارنا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اسے سن کر آپ لوگ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے، اسے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دل سے ایک لائک ضرور کر دیں۔ ناظرین اکرامی، اگر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی پر غور و فکر کریں تو ہمیں اس دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی دیکھنے کو ملتی ہے جو ہمیں بے فائدہ لگتی ہے، یا پھر کسی ایسی چیز سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بالکل بیکار چیز ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا۔ مگر یاد رکھیں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی بے فائدہ یا بیکار میں پیدا نہیں فرمائی۔ اس بات کو ہم انسان کبھی جان نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کیوں پیدا فرمایا، مگر اللہ پاک ہر چیز کے بارے میں بہتر جاننے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مخلوق بے مقصد، بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کی، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق کیوں نہ ہو، چاہے وہ انسان ہو، شیطان ہو یا جنات ہو، یا پھر اس دنیا کے چھوٹے موٹے کیڑے ہی کیوں نہ ہو۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، اس لیے کسی کو بھی حق نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر اعتراض کرے اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز پر ناراضگی کا اظہار کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے فائدوں سے خوب اچھی طرح سے واقف ہے۔ چاہے کوئی بھی چیز ہمیں کتنی بھی حقیر اور بیکار کیوں نہ لگتی ہو۔ پیارے دوستوں، آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری شفاعتیں عطا فرمائی جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے اور صحیح طریقے سے زندگی جینے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے۔ کوہ طور پر جا کر آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگے۔ اس درخت کے اوپر ایک چھپکلی تھی جس نے آپ پر پیشاب کر دیا، اور اس کے چھینٹے آ کر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑوں پر لگ گئے۔ یہ دیکھ کر آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس چھپکلی پر بہت غصہ آیا، اور آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، تو نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس چھپکلی کو پیدا کرنے میں تو تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال کرنا اپنی جگہ پر صحیح تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کو چھپکلی کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور اوپر سے چھپکلی نے آپ پر پیشاب بھی کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ، یہ چھپکلی بھی مجھ سے کئی سالوں سے یہی سوال کر رہی ہے۔ یہ چھپکلی مجھ سے پوچھ رہی ہے، اے اللہ، تو نے اس موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ مجھے تو موسیٰ کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پر چھپکلی کا سوال بھی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ چھپکلی کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس چھپکلی کو کوئی دعوت دینی تھی، نہ ہی کوئی تبلیغ کرنی تھی، اور نہ تو مجھے اس کو کوئی کھانا پانی دینا تھا۔ پھر موسیٰ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، 30 سالوں سے یہ چھپکلی بھی مجھ سے یہی سوال کر رہی ہے، اے اللہ، تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا فرمایا؟ اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، آج تم مجھ سے یہ پوچھ رہے ہو کہ میں نے اس چھپکلی کو کیوں پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، یہ تو تمہارا رب ہی جانتا ہے، یعنی میں ہی بہتر جانتا ہوں کہ میں نے اس چھپکلی کو کس مقصد سے پیدا کیا، اور میں نے تمہیں کس مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اے موسیٰ، میں نے ہر مخلوق کو اپنی اپنی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے،
اور جو مقصد جو فائدہ کسی ایک مخلوق سے ہے وہ مقصد اور وہ فائدہ کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہو سکتا۔ اے موسیٰ، یاد رکھنا اللہ نے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہیں اور چھوٹے موٹے جانور پیدا کیے ہیں، یہ اپنی اپنی الگ الگ حکمت ہے، اپنا اپنا الگ الگ مقصد ہے۔ پیارے دوستوں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایک بنی اسرائیل کی عورت آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور سوال کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، اللہ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ یہ تو کسی کام کی نہیں ہے، یہ دیکھنے میں بھی کتنی بدصورت ہے، اس کی شکل صورت ایسی ہے کہ اسے دیکھنے میں ہمیں ڈر لگتا ہے، اور چھپکلی تو کسی کام کی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یہ چھپکلی بھی اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کر رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ یہ تو ناشکرا ہے، یہ تو بے صبرا ہے، یہ تو فساد ڈالنے والا ہے، یہ تو لڑنے جھگڑنے والا ہے، اس زمین میں فساد پھیلانے والا ہے، بغض اور کینہ رکھنے والا ہے، اس کی تخلیق سے تجھ کو کیا فائدہ ہے؟ تو چھپکلی کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے چھپکلی، میں اپنی تخلیق کے فائدے سے اور حکمت سے زیادہ واقف ہوں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی کی پیدائش ہماری خواہش اور ہماری مرضی کے خلاف ہو جائے تو ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا چھپکلی کو مارنا گناہ کا کام ہے یا ثواب کا کام ہے؟ اگر اس کو مارنا گناہ نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا اس روئے زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسانوں سے ناخوش ہے، اور ان کا شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گے، اور انہی میں سے ایک ہے یہ چھپکلی، اور اس کے خاندان سے جڑے کچھ مخلوقات بھی ہیں۔ یاد رکھنا یہ چھپکلی شروع سے ہی انسانوں کی دشمن رہی ہے، اس لیے اس کو مارنا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ چھپکلی کے خاندان نے انسانوں سے دشمنی کی ہے، یہ کب اور کیسے ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے شخص، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس روئے زمین پر چھپکلی کا خاندان پھیلا ہوا تھا، اور دھیرے دھیرے اس کا خاندان بہت بڑا ہونے لگا، یہاں تک کہ انہوں نے اس زمین کو دوزخ کی طرح بنا دیا تھا۔ اس وقت چھپکلی کے خاندان نے اس روئے زمین پر بہت زیادہ ظلم کیے۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور اس کی نسل کو ختم کر دیا، مگر اس وقت میں جو سب سے چھوٹی تھی، یہ جو چھپکلی ہی تھی جو بچ گئی، اور وہ اس زمین کی غاروں میں اور پانی میں جا کر چھپ گئی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وہ بچی ہوئی چھپکلی بغض اور حسد کی وجہ سے جلتی رہی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ اس وقت شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو اس آدم علیہ السلام کے لیے ختم کر دیا گیا تھا، بس تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسانوں سے نفرت کرنے لگی، اور تبھی سے اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچاتی رہے۔ اے شخص، یاد رکھنا یہ واحد مخلوقات ہے۔ جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا وعدہ کیا، مگر یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی تاکہ نقصان اور پہنچے، اور تبھی سے اس کو مارنے اور اس کو اپنے گھر سے بھگا دینا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہوا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسلامک آغاز کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی بار اور ایک نئے واقعیت کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔